اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنی ہاشم میں ایک مشرک شخص رگانہ نامی بڑا زبردست اور دلیر پہلوان رہتا تھا۔ اس کا یہ ریکارڈ تھا کہ اسے آج تک کسی نے نہ گرایا تھا۔ وہ ایک جنگل میں جسے عزم کہتے تھے رہا کرتا تھا، بکریاں چراتا تھا اور بڑا مالدار تھا۔ ایک دن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکیلے اس جنگل کی طرف جا نکلے۔ رگانہ نے آپ کو دیکھا تو آپ کے پاس آ کر کہنے لگا کہ اے محمد، تو ہی وہ ہیں جو ہمارے لات و عزا کی توہین و تحقیر کرتا ہے اور اپنے ایک خدا کی بڑائی بیان کرتا ہے۔ اگر میرا تجھ سے تعلق رحمی نہ ہوتا تو آج میں تجھے مار ڈالتا۔ میرے ساتھ کشتی کر، تو اپنے خدا کو پکار اور میں اپنے لات و عزا کو پکارتا ہوں، دیکھیں تو تمہارے خدا میں کتنی طاقت ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، رگانہ اگر کشتی ہی کرنی ہے تو چل، میں تیار ہوں۔ رگانہ یہ جواب سن کر اول تو حیران ہوا اور پھر بڑے غرور کے ساتھ مقابلے میں کھڑا ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی چپٹ میں اسے گرا لیا اور اس کے سینے پر چڑھ کر بیٹھ گئے۔ رگانہ عمر میں پہلی مرتبہ گرا تھا اور گر کر بڑا شرمندہ بھی ہوا اور حیران بھی، اور بولا، اے محمد میرے سینے سے اٹھ کھڑا ہو، میرے لات و عزا نے میری طرف دھیان نہیں دیا۔ ایک بار اور موقع دو اور آؤ دوسری مرتبہ کشتی لڑیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سینے سے اٹھ کھڑے ہوئے اور دوبارہ کشتی کے لیے رگانہ بھی اٹھا۔ حضور علیہ السلام نے دوسری مرتبہ بھی رگانہ کو پل بھر میں گرا لیا۔ رگانہ نے کہا کہ اے محمد، معلوم ہوتا ہے آج میرا لات و عزا مجھ پر ناراض ہیں اور تمہارا خدا تیری مدد کر رہا ہے، خیر ایک مرتبہ اور آؤ، اب کی دفعہ لات و عزا ضرور میری مدد کریں گے۔ حضور علیہ السلام نے تیسری مرتبہ کی کشتی بھی منظور فرمائی اور تیسری مرتبہ بھی حضور علیہ السلام نے اسے پچھاڑ دیا۔ اب تو رگانہ بڑا ہی شرمندہ ہوا اور بولا، اے محمد میری ان بکریوں میں جتنی چاہو بکریاں لے لو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، رگانہ مجھے تمہارے مال کی ضرورت نہیں، ہاں مسلمان ہو جاؤ تاکہ جہنم سے بچ جاؤ۔ وہ بولا، یا محمد مسلمان تو ہو جاؤں مگر نفس جھجکتا ہے کہ مدینہ اور نواح کی عورتیں اور بچے کیا کہیں گے کہ اتنے بڑے پہلوان نے شکست کھائی اور مسلمان ہو گیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، تو تیرا مال تجھ کو مبارک ہو، یہ کہہ کر واپس تشریف لے آئے۔ ادھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہما آپ کی تلاش میں تھے اور یہ معلوم کر کے کہ حضور وادی عزم کی طرف تشریف لے گئے ہیں، متفکر تھے کہ اس طرف رگانہ پہلوان رہتا ہے۔ مبادہ حضور علیہ السلام کو ایذا دے کر حضور علیہ السلام کو واپس تشریف لاتے دیکھا تو دونوں حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ادھر اکیلے کیوں تشریف لے گئے تھے جبکہ اس طرف رگانہ پہلوان جو بڑا زور آور اور دشمن اسلام ہے وہ رہتا ہے؟ حضور علیہ السلام یہ سن کر مسکرائے اور فرمایا، جب میرا اللہ ہر وقت میرے ساتھ ہیں پھر کسی رگانہ وگانہ کی کیا پرواہ۔ لو اس رگانہ کی پہلوانی کا قصہ سنو۔ چنانچہ حضور علیہ السلام نے سارا قصہ سنایا۔ صدیق و فاروق سن کر خوش ہونے لگے اور عرض کیا، حضور وہ تو ایسا پہلوان تھا کہ آج تک اسے کسی نے گرایا ہی نہ تھا، اسے گرانا اللہ کے رسول ہی کا کام ہے۔ اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو پلیز اسے لائک کر دینا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دینا اور بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دینا تاکہ اسی طرح کی ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔